دوستو کتاب ہے میرے پاس خفیہ افغان جنگ، سوویت یونین کی افغانستان میں در اندازی، تنازعات کے طوفان میں طالبان اور اسامہ بن لادن کا ظہور، پس پردہ CIA کی سازشی خفیہ تاریخ۔ کتاب جو ہے انگریزی میں شائع ہوئی تھی، گھوسٹ وارز بائی اسٹیو کول، اور یہ کتاب جو ہے وہ جنرل نان فکشن کے لیے پولیٹس پرائز یافتہ کتاب بھی ہے انگریزی میں۔ تو اس کا ترجمہ فکشن ہاؤس نے حال ہی میں کرایا ہے، مترجم ہے اس کے سید غضنفر محمود، 605 صفحے کی کتاب ہے حوالہ جات کے ساتھ۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے اور ترجمہ بھی اس کا بہت اچھا ترجمہ ہے میرے حساب سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ اور رشیا ایک زمانے میں جو تھا روس، اس کی جو ہے وہ سر جنگ چلتی رہی، پھر اس کے بعد برطانیہ کی جگہ امریکہ نے لے لی اور امریکہ کے ساتھ جو ہے رشیا کی ایک سر جنگ چلتی رہی۔ ظاہر ہے کہ وہاں کیپٹلزم تھا، وہاں سوشلزم تھا، تو اس کے حوالے سے امریکہ یہ چاہتا تھا کہ سوشلزم کسی طریقے سے کمزور ہو تو رشیا کمزور ہو، تو سوشلزم کمزور ہو، رشیا چاہتا تھا کہ امریکہ کمزور ہو۔ ان کی سر جنگ چل رہی تھی اور اس کی زد میں بہت سارے ممالک جو ہے وہ آئے، مشرقی یورپ کے بھی، لاطینی امریکہ کے بھی، اور پھر ہمارے یہاں بھی یہ جو ہے وہ قصہ شروع ہوا 1979 سے تھوڑا سا پہلے، اور 1979 کے اندر رشیا نے، روس نے جو ہے دراندازی کی افغانستان کے اندر، اور پھر امریکہ کو موقع ملا کہ وہاں اس کو انگیج کرے افغانستان کے اندر، افغانستان کے پہاڑوں میں، اور اس کے لیے پھر اس کے پڑوسی ممالک خاص طور پر پاکستان سے مدد لی گئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 10 سال کے بعد 1989 کے اندر رشیا یہاں سے چلا گیا، اور رشیا جو ہے وہ سوویت یونین جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور روس رہ گیا، اور اس کی بہت ساری وسط ایشیا کی ریاستیں بھی آزاد ہو گئیں، اور وہ ایک طرح سے اپنی جو ایک طاقت تھی سوشلزم کے حوالے سے وہ کھو بیٹھا۔ تو بہرحال اسٹیو کول نے اس پورے قصے کی کہانی لکھ دی ہے، 10 سال کے بعد کی بھی کہانی لکھ دی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا ایک پھیلا ہوا 30-40 سال پر مبنی ایک پوری تاریخ ہے، جو ہمارے یہاں بھی مرتب ہوئی اور ہمارے برابر میں افغانستان میں بھی مرتب ہوئی، اور اس کے عالمی سطح پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم موت کے سامنے اگر ہم دیکھیں، نومبر 79 سے فروری 89 تک پہلے 10 سال کا انہوں نے ایک بڑا پورا ایرا لیا ہے کہ اس میں کیا ہوا، سوویت یونین نے کیوں سوچا کہ افغانستان کے اندر اندازی کرنی چاہیے، افغانستان کے اندر اس وقت کیا حالت تھی، افغانستان میں کتنے گروپ کام کر رہے تھے، جس کے اندر سے سوشلسٹ بھی تھے، کچھ سوشلسٹوں کے مخالف بھی تھے، اس میں کچھ علماء بھی تھے جو اس وقت بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان کے اندر آئے تھے، اور پاکستان نے اس وقت بھی ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ لینن کا جو سبق نظریہ پڑھایا ہوا تھا سوویت یونین کے اندر، اس نے کس طرح مجبور کیا کہ وہ افغانستان کے اندر در اندازی کرے، اور اس کے بعد پھر وہ جب سوویت یونین کے اندر آئے، سوویت یونین جو ہے جب افغانستان کے اندر آیا، تو پھر اس کے بعد امریکہ کو کس طرح موقع ملا۔ پھر یہ 10 سال کے اندر اسامہ بن لادن کا کیا کردار تھا، اسامہ بن لادن کس طرح ان کا ظہور ہوا، کس طرح ان کا عروج ہوا، ان کے پیچھے کون تھا، ان کو کون چلا رہا تھا، انہوں نے کہاں سے وہ کہاں گئے، پھر کہاں سے سوڈان گئے، پھر کہیں گئے صومالیہ گئے، پھر وہاں سے پھر وہ افغانستان بالآخر آئے۔ پھر افغانستان کے اندر جب وہ آئے تو افغانستان کے اندر وار لارڈس، اور پھر اس کے بعد طالبان کا ظہور، ابھی ہم بات کرتے ہیں وار لارڈس کا ظہور۔ پھر وار لارڈس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر اسامہ بن لادن کا نفوذ، ان کی القاعدہ کا نفوذ، وہ کس طرح ہوا، اور وہ کس طرح پیرالل چلے، انہوں نے کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، اور تعاون کے ساتھ ساتھ کس طرح ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ وار لارڈز میں سے بہت سارے لوگ تھے، اس احمد شاہ مسعود، ایک پنشیر جو وادی پنشیر کے جو شیر کہلاتے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو ان کا کیا کردار تھا، اور جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر سردار لڑ رہے تھے اور جو وار لارڈز لڑ رہے تھے، ان کا کیا کردار تھا، ان کو امداد کہاں سے آتی تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر تفصیل سے ملیں گی۔ دہشت گرد کس طرح وہاں پروان چڑھے، وہاں افغانستان کی سرزمین نے کس طریقے سے اس کو پروان چڑھایا، یا عالمی طاقتوں نے اس کو کس طرح پروان چڑھایا، وہ آپ کو معلوم ہوگا۔ احمد شاہ مسعود صاحب جو ہے ان کے کیا منصوبے تھے، اور پھر اس طریقے سے 1989 کے اندر امریکہ کو فتح نصیب ہوئی افغانستان کے اندر پاکستان کی مدد سے، اور رشیا جو ہے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی افغانستان میں امن نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا جو ایرا انہوں نے لیا ہے مارچ 1989 سے دسمبر 1979 تک، یہ طالبان کا جو عروج تھا۔ وہاں جو وار لارڈس تھے وہ آپس میں لڑنے لگے، آپ کو سب کو معلوم ہے بہت ساری تفصیل، لیکن اس کے اندر آپ بہت تفصیل پڑھیں گے کہ ان کے اندر کیا اختلافات تھے، کیوں اختلافات تھے، پیسے کا اختلاف تھا، اسلحے پر قبضے کا اختلاف تھا، اور زمینوں پر قبضے کا اختلاف تھا۔ افغانستان کے اندر جو وار لارڈس تھے، تو ان کا سدباب کرنے کے لیے کس طرح طالبان کو بنایا گیا، کس طرح ان کو عروج دیا گیا، کس طرح ان کی مدد کی گئی، کیا اس میں عالمی طاقتیں شامل تھیں، کیا اس میں مقامی طاقتیں شامل تھیں یا نہیں تھیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن کس طرح ہیرو سے زیرو بنتا ہے،
کس طرح وہ دشمن بنتا ہے اور پھر کس طرح امریکہ اس کی تلاش میں چلتا ہے جنوری 1988 سے 4 ستمبر 2001 تک، اور اس کے بعد پھر اس کی تلاش کے بعد اس کا خاتمہ اور پھر افغانستان کا آئندہ مستقبل کیا ہوگا۔ تو یہ کافی ضخیم کتاب ہے، اسٹیو کول نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اسٹیو کول جو ہے یہ خود بھی چونکہ بہت سارے اداروں کے اندر، ایسے اداروں کے اندر صحافی ہیں ویسے تو یہ، لیکن ایسے اداروں کے اندر یہ رہے ہیں یا انہوں نے ایسی معلومات ان کے پاس ہیں جو وہاں پر شائع نہیں ہوئی کبھی بھی، لیکن ان تک ان کی رسائی تھی، تو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ آخر میں حوالہ جات بھی دیے ہیں تاکہ کوئی بھی اگر دیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو ان حوالہ جات کی مدد سے اس پورے خطے کو سمجھ سکتا ہے۔ آج بھی افغانستان ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اسٹیبل نہیں ہے، اور آج بھی افغانستان کے اندر بہت کشمکش ہے۔ تو اس کشمکش کے پیچھے کیا ہے اور کیوں ہے، اور اس کے اندر کون سی عالمی طاقتیں اور مقامی طاقتیں شامل ہیں، یہ کتاب آپ کو مدد دے گی اس کو سمجھنے میں۔ بہت اچھی کتاب، بہت اچھا ترجمہ سید غضنفر محمود صاحب کا فکشن ہاؤس نے شائع کی ہے۔ اس کو آپ ضرور پڑھیے اگر آپ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں تو۔